یہ ایک مشعل راہ تھے، ہیں، آنے والے جہانوں کے لیے ہیں، آنے والے وقت کے لیے ہیں، اور ان کی شان میں اس قسم کی گستاخی آج ہر مسلمان تکلیف میں ہے اور ایک کرب سے گزر رہا ہے. لیکن یہ بی جے پی کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو پست ذہنیت ہے، شر پسندی بیمار ذہن کی یہ عکاسی کرتا ہے. تو اس کی میں شدید مذمت بھی کرتی ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو انڈین ایمبیسی میں فیلنگ ہے یہ اس کی بھی عکاسی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کہ جو 4 سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا، اس میں جو سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیار اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا. کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ صرف توشہ خانہ کی گھڑی یا بشرا بی بی کی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے. جو آپ نے کل دیکھا کہ ایک آڈیو لیک آئی جس کے اندر جو فرح گوگی صاحبہ ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو 3 کیرٹ پسند نہیں، ان کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پسند ہے، اور یہ کام ایک سرٹن ڈیل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر دیں گے تو اس کے عوض بشرا بی بی کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی جو ہے وہ ضروری ہے دینا. تو یہ خالی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے یا توشہ خانہ کی گھڑی بیچ دی گئی، یہ خالی گھڑی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تمام چیزوں کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اس نیکسس نے جو عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی صاحبہ کا جو نیکسس تھا وہ پنجاب میں اور وفاق کی سطح کے اوپر لوگوں کو فیورز دینے کے لیے، لوگوں سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے، ڈیلز کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا. اور یہاں عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے، آٹے کے لیے، چینی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے ترستی رہی. کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی، کاروبار تباہ ہوتا رہا، روزگار تباہ ہوتا رہا، اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی، آمدن بھی بڑھتی رہی، امیر بھی ہوتے رہے، ویلتھ بھی بڑھتی رہی، اثاثے بھی بڑھتے رہے، کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھی بھرتی رہیں، لیکن دوسری طرف عوام غریب ہوتی رہی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ بنی گالہ میں روحانی عملیات ہو رہے ہیں، یہ زد عام بات تھی، وہاں اصل میں کرپشن عملیات ہو رہے تھے. جس چیز کی منی ٹریل کو پیچھے کی طرف جائیں تو وہ عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی سے جا کر ملتی ہے. جس ٹرانسفر کی، جس تعیناتی کی، جس پروجیکٹ کی، جس حکومتی معاملات کی، چاہے وہ آٹے کی سمری ہو، چینی کی سمری ہو، فورن فنڈنگ ہو، چاہے وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئے، تمام کا جو کھرا ہے وہ بنی گالہ جا کر نکلتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا. یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے آفس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اور سارا وقت دوسروں پر الزام، سارا وقت دوسروں پر جھوٹے الزامات، دوسروں کی پگڑیاں اچھالی گئیں. ان کے اپنے لوگوں نے سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں، اور اپنے گھر کے اندر یہ کرپشن اور یہ چوری ہوتی رہی. اس کے بعد یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ عوام کو تکلیف میں ڈالی رکھا، یہ عوام کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے. یہ جو آج امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں، یہ جو آج بیرون ملک سازش کی بات کرتے ہیں، کبھی مدینہ کی ریاست اور اپنی سیاست کو مدینہ کا نام استعمال کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ صرف نظر ہٹانا چاہتے ہیں اپنی چوری پہ، اپنی کرپشن پہ. یہ کیوں چاہتے ہیں الیکشن ہو؟ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آج استعفے دیں جا کے پارلیمنٹ میں. وہ اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی سے استعفے نہیں دینے. نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے. اسی پارلیمنٹ کو بیرون ملک سازش کی پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں لیکن استعفیٰ نہیں دینا اسی پارلیمنٹ سے.
مطلب یہ اتنا دوہرا معیار. اور دوسری طرف آپ کا جو نیا پاکستان تھا وہ کیا بشرا بی بی، فرح گوگی اور عمران خان تھا؟ کیا یہ نیکسس تھا جس سے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا گیا؟ اور ان تمام شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے عمران خان صاحب کا، فرح گوگی صاحبہ کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا، صرف وہ نیا پاکستان ہے. ورنہ اس نئے پاکستان میں تو نہ 1 کروڑ نوکری آئی، نہ 50 لاکھ گھر آئے، نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوئی، نہ قرضے ختم ہوئے، نہ بھوک ختم ہوئی، نہ غربت ختم ہوئی. وہ ملک جو 2018 میں نہ غریب تھا، ایک ترقی یافتہ ملک تھا جس میں روزگار تھا، ترقی ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، امن واپس آ گیا تھا، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، سی پیک جیسے منصوبے آ گئے تھے. آپ نے اس ترقی یافتہ خوشحال ملک کو بے روزگار کر دیا، غریب کر دیا، اور صرف امیر ہوئے آپ، فرح گوگی اور بشرا بی بی. اور انگوٹھیوں کے اوپر ملک کے مفادات کو بیچا. 5 کیرٹ آپ نے ملکی مفادات کی قیمت 5 کیرٹ کی انگوٹھی لگائی. مطلب یہ تو اتنی شرمناک بات ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مفادات، ذاتی ایسٹ، ذاتی انکم کے لیے لوگوں سے انگوٹھیوں کی ڈیلیں کی، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچیں. پھر آپ نے جو آٹے کے اندر، چینی کے اندر سمریاں موو کی، جس کے اندر آپ نے قیمتیں بڑھائیں، آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کی، اس کو ایکسپورٹ کی، اسی کو امپورٹ کیا جب قلت ہو گئی، اور اس کے بعد 120 روپے کلو چینی آپ نے بیچی، آٹا آپ نے اسمگل کیا. مطلب آپ کرتے کیا رہے؟ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے کہ تنقید یہ کی کہ ترکی پاکستان کے 75 سال پورے ہو جانے پہ اخبار میں ایڈ دیا ہے، اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے. اتنی بینک کرپسی ہے ان کی انا اور ضد کو دیکھیں آپ کہ اس 2 ممالک کے درمیان 75 سال کی دوستی سیلیبریٹ ہو رہی ہے. جن ممالک کے انویسٹرز کو انہوں نے ناراض کیا، جو منصوبے بند کیے، چاہے وہ چینی منصوبے ہوں، چاہے وہ ٹرکش منصوبے ہوں، انویسٹمنٹس ہوں، چاہے وہ سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹس ہوں، چاہے وہ قطر کی انویسٹمنٹس ہوں، چاہے وہ جاپنیز انویسٹمنٹس ہوں، 4 سال سب کچھ بند کر دیا. صرف شہباز شریف کے ساتھ حسد میں، ضد میں، انا میں آپ نے ٹرکش کمپنیز کو نیب کے جیلوں میں ڈالا. اور آج جب وزیر اعظم وہاں گئے کہ ان کا ڈالا ہوا گند صاف کریں، ان کا مچایا ہوا جو آگ لگائی ہے اس کو بجھائیں جا کر. ہمارے سر شرم سے جھک گئے جب انہوں نے 4 سال کی داستانیں سنائیں کہ کس طرح انویسٹرز کو، دوسرے ممالک کے انویسٹرز کو جو آپ کے دوست ممالک ہیں، جب وہ انویسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے دور کی لائی ہوئی اور پروجیکٹس تھے، آپ نے اپنے سیاسی انتقام کے لیے آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لیا. آپ نے ملکی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا، گھڑیوں میں بیچا، اور اس کے بعد آپ نے ان انویسٹمنٹس کو ختم کیا. آپ کر کیا رہے تھے؟ اور آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے. آج کیا میسج آپ نے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترک پاکستان دوستی کے خلاف ہے؟ 75 سال مکمل ڈپلومیٹک جو سال مکمل ہو رہے تھے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ اشتہار دیا گیا. اور ترکی میں جو سیلیبریشنز تھی، جہاں لوگو انویل ہوئے، جہاں ان کی سیلیبریشنز تھیں، اور جس طرح انہوں نے استقبال کیا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، اسی کو تو دیکھ کر ذہنی حالت خراب ہے. ان لوگوں کی جو انگوٹھیاں لیتے رہے ان کا ملکی مفاد، ان کو کیا پتا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ انویسٹمنٹس ملک کے کون سے مفاد میں ہوتی ہیں، جس کا ملکی مفاد شروع ہو گھڑی سے توشہ خانہ کی اور ختم ہو 5 کیرٹ کی انگوٹھی پہ. ان کی تو یہ سوچ تھی. انہوں نے تو وہاں ٹھیلے لگائے ہوئے تھے، اپنی دکانیں لگائی ہوئی تھیں ملکی مفاد کے اوپر. اور پھر لے گئے کہ یہ ایڈ چھاپیں اور ایک فگر دیا. میرا استحقاق ہے، حکومت پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے جو اشتہار میں بہتر سمجھتی ہوں، حکومت بہتر سمجھتی ہے، وہ دینے کا استحقاق ہمارا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی میں جانتی ہوں. دوسری بات، ایک فگر دیا جھوٹوں نے، جو جھوٹ لے کر ایک اینٹ لگانے میں تو آپ مصروف نہیں تھے،
ملک کی ترقی میں تو آپ مصروف نہیں تھے، معیشت ٹھیک کرنے میں تو آپ مصروف نہیں تھے، عوام اور نوجوان کو روزگار دینے میں تو آپ مصروف نہیں تھے، کس چیز میں مصروف تھے؟ لیکن بالکل ٹھیک کہا، مصروف تھے۔ فرح گوگی صاحبہ مصروف تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے پیسے بٹورنے میں، ہر منصوبے سے، ہر ٹرانسفر سے، ہر تانیاتی سے، ہر ڈیل سے، ہر چیز کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں مصروف تھے۔ بالکل صحیح کہا، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی میں مصروف تھے چوری کرنے میں۔ یہ ایڈ جو دیا تھا آپ نے، یہ کیا ایڈ تھا؟ اور یہ ایڈ دینے والے پاک ترک دوستی کا ایڈ 75 سال پورے ہونے پر اپنی سیاست کے لیے ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں سے بھی جواب مل گیا۔ یہ مصروفیت کے ایڈ تھے۔ مصروف تھے انڈے، کٹے، مرغیوں سے معیشت ٹھیک کرنے میں مصروف تھے۔ آپ لوگ مصروف تھے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں اور کٹے بیچنے میں مصروف تھے، وہ بھی پیسے بنی گالا کی منی ٹریل میں جا کر ملیں گے آپ کو۔ بالکل مصروف تھے، ابھی بھی مصروف ہیں۔ پشاور میں خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر منی میں جو یہاں سے انقلاب بھاگا تھا F8 سے، اسلام آباد سے، وہ وہاں پڑاؤ تھا، پھر کل ہیلی کاپٹر میں وہ انقلاب ضمانت کراتا ہوا بنی گالا پہنچ گیا ہے۔ مصروف تو اب بھی ہیں، اسی کنٹینر میں، اسی گالی میں، اسی فساد میں، اسی انتشار میں، اسی الزام تراشی میں، اسی منفی پروپیگنڈا میں، اسی جھوٹ میں، اسی منافقت میں آج بھی مصروف ہیں۔ اس لیے اپنی شکلیں دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، معافی مانگیں۔ اس وقت جو حکومت ہے وہ عوام کے مسائل بھی حل کر رہی ہے، اس وقت جو حکومت ہے وہ معیشت بھی ٹھیک کر رہی ہے، اس وقت روزگار کے جو مواقع ہیں نوجوان کو اس کو بھی دینے کے تمام کوششوں میں ہے۔ آپ کا معاشی ڈالا ہوا گند اور بارودی سرنگیں جو آپ بچھا کر گئے ہیں اس کا بوجھ عوام تک نہ پہنچے، اس میں مصروف ہیں ہم۔ اور آپ جو مرضی بول لیں، آپ جو مرضی گند اگل لیں، جو مرضی جھوٹ بولیں، جتنی مرضی منافقت کریں، یہ جو آپ نے ملکی مفاد میں انگوٹھیاں بٹوری ہیں اپنے اختیارات اور آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے، اور جو فرح گوگی اور بشرا بی بی اور کپتان کا نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی اور بنایا، یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام جو فورن فنڈنگ کا 8 سال سے جواب الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرایا، ذاتی ملازمین کے نام پر جو عطیات ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ خیرات کے طلبگار جو ہیں وہ خیرات کے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو اور ہی کسی گیم میں تھے۔ اور یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو میں آپ کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ جتنی میں نے ایڈز کی تفصیل دی ہیں، یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو ریکارڈ ہے، جو ان کا ریکارڈ تھا، یہ وہی ریکارڈ ہے جس میں یہ مصروف تھے لوگوں کو، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کو۔ اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اپوزیشن میں تو ہم نے جیلوں میں ڈال لیا الزامات لگا کے، نیب کو استعمال کر کے، تو اب وہی لائق لوگ، شہباز شریف صاحب، کولیشن گورنمنٹ، تمام جماعتیں جو 90% پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، وہ ملک کو ترقی بھی دیں گی، مہنگائی بھی انشاءاللہ کم کریں گی، عوام کو روزگار بھی دیں گی، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ہمیں تو صرف عوام کے تماچے پڑیں گے اور کیا پڑیں گے؟ اور آج چیخیں مار